کہ قرآن کے اندر کچھ احکام ہیں، اخلاقی احکام، حلال و حرام کے احکام، کچھ پہلے کے واقعات ملتے ہیں جیسے عاد و ثمود کے واقعات، انبیاؤں کے واقعات، کچھ آنے والے واقعات ملتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، موت اور موت کے بعد کیا حالات ہوں گے، اس کے بعد جنت کیا ہوگی، جہنم کیا ہوگی، میدان حشر کیا ہوگا۔ یہ سب ٹاپکس ہیں قرآن کی جو ہمیں ملتی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے قرآن کے اندر، قرآن کہیں مثالیں پیش کرتا ہے، جیسے ہم بھی کوئی چیز بات کو پہنچانا ہو اور وہ آسانی سے سمجھ میں آئے، اس لیے ہم کئی طرح کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ قرآن کچھ کردار پیش کرتا ہے، وہ کردار کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے، پہلے بھی زمانے میں ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے کردار مل سکتے ہیں اور تا قیامت ایسے کردار مل سکتے ہیں۔ ایک کردار کی آج ہم بات کریں گے۔ انسان یا کوئی بھی ہو، جو بھی وہ محنت کرتا ہے اللہ اس کا صلہ اس کو دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے۔ پھر ہم مسلمان بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، اس کو دیا، جبکہ اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کی ایک سنت رہی ہے، لیسا، قرآن کی آیت ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرے گا، کوئی بھی کوشش کرے گا، آپ کوشش کرو آپ کو ملے گا، وہ کوشش کر رہا ہے اس کو ملے گا۔ لیکن کوشش نہ کر کے حاصل کرنے کی امید، یہ غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ کردار یا کچھ افراد ایسے کوشش کیے ہیں انہوں نے، چاہے وہ علم کے میدان میں ہو، عبادت کے میدان میں ہو، یا کسی بھی میدان میں ہو، کہ جہاں تک پہنچنا تھا اس کوشش سے، اس سے کئی تر بالا پہنچ گئے ہیں، کہیں اوپر گئے ہیں۔ شخص کے بارے میں جو جانتے ہیں زیادہ تر تو بہت اونچائی پر پہنچا تھا، وہ شیطان ہے، کیا تھا، جنوں میں سے تھا وہ، لیکن اس کی کوشش، اس کا علم، اس کی عبادت اس کو بلندی پر لیتی چلی گئی، اور اتنا بلند ہو گیا، اتنی معرفت حاصل کر دی، اتنی توحید پرست ہو گیا کہ فرشتوں کے بز میں بیٹھنے اٹھنے لگا، فرشتوں کی باتیں سننے لگا، فرشتوں میں سے ہو گیا۔ ویسے ہی ایک کردار کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس کردار کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر بیان کرو، بات کو سمجھاؤ، بات کو بیان کرو، بات کو بولو، نَبَأَ الَّذِي، اس کی داستان، اس کا قصہ، کس کی، الذی کا مطلب جو، وہ جو آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی۔ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، کوئی نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آیاتنا، آیاتنا کا مطلب ہماری نشانیاں۔ اللہ نشانی کس کو دیتا ہے؟ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ کو کہا، موسیٰ کو ہم نے آیتیں دی، عیسیٰ کو کہا، عیسیٰ کو ہم نے آیتیں دی۔ آیتیں یعنی معجزات، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرستادہ بندے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اتنی بلند مقام وہ کیسے پہنچا؟ اس کی اپنی محنت، اس کی اپنی عبادت گزاری، اللہ کی معرفت، اس کا اپنا علم، اس کے اپنے علم نے، اس کی محنت نے، اس کی عبادت نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اللہ نے اس کو آیت عطا کی، آیت نے نشانی، اللہ نے اس کو نشانی عطا کی کہ وہ دعوات ہو گیا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں
کبھی نیک بندوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، کبھی بارگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں وسیلہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، درگاہوں پر جاتے ہیں۔ انبیاء اس سے دعا کراتے تھے، وَانْسَلَكَ مِنْهَا، لیکن یہاں پر بات آ کر اٹکتی ہے۔ فوراً اللہ کہہ رہا ہے، پہلے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو آیتیں دی، ہم نے اس کو بلند مقام عطا کیا، ہم نے اس کو اونچا درجہ عطا کیا۔ فوراً اللہ کہہ رہا ہے وَانْسَلَكَ، وہ نکل گیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جو اللہ اس کو دیا تھا، اللہ نے دیا تھا، اس میں سے نکل گیا۔ وَانْسَلَكَ، سلقہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جیسے سانپ کو آپ نے دیکھا ہوگا، سانپ کبھی کبھی اپنی جو اسکیل ہے، وہ چمڑی ہے، وہ چھوڑتا ہے اور اس کی پھر نئی چمڑی آتی ہے۔ تو کہیں کہیں چمڑی پڑی ہوئی دیکھی ہوں گے آپ نے سانپ کی، تو سانپ اس چمڑی سے جس طریقے سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ نکل گیا۔ یعنی جو اللہ نے اس کو معرفت دی تھی، جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، جو اللہ نے اس کو رتبہ دیا تھا، اس سے وہ نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ ابھی شیطان کیوں نکل گیا، اس پر بھی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ شیطان کو بھی اللہ نے ایک بلند مقام پر پہنچایا تھا، فرشتوں کے بز میں اس کو بٹھایا تھا، لیکن وہ بھی نکل گیا۔ کیوں؟ اس کے تکبر نے نکال دیا، اس کے حسد نے نکال دیا۔ اس نے اللہ سے پھر چیلنج کر دیا کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، تجھے مجھے بہکا دیا، اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ارے وہ نکل گیا، اللہ نے اسے بھٹکایا نہیں تھا، اللہ نے اس کا امتحان لیا یا اس کو ایک حکم دیا، وہ سجدہ نہیں کیا، تو یہاں سے یہ نکل گیا۔ اس کا نکلنے کا وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ حکمران کے جال میں آ گیا۔ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اپنا کام نکالنے کے لیے بڑے بڑے علماؤں سے بھی کام لیتے ہیں، علماؤں کو رشوت دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں یا مال کی لالچ دیتے ہیں اور اپنا کام بناتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ یہ بیان کر دیجئے تاکہ لوگ ہماری طرف کھینچ کر آ جائے، آپ یہ کیونکہ لوگ علماؤں کے سنتے ہیں، اسی لیے بڑے جو کچھ کام ہونا ہو وہ علماء سے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال میں دوں، جو کورونا کا زمانہ تھا، اس وقت اکثر میں ویڈیوز ڈالتا تھا کہ کورونا کچھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ کچھ علماء بیٹھ کر کورونا کے متعلق بہت کچھ بولتے تھے۔ پتہ نہیں یہ ان کے پاس کیسے وہ بول رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے کام لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی کام لیا گیا۔ کچھ حکمران نے اس نے کیا کام لیا؟ وہ موسیٰ کے زمانے میں تھا یہ جو شخص تھا۔ اچھا، یہ کردار ہے، میں نے جیسے کہا کردار ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا یہ کون ہے، لیکن روایات میں اس کا نام آیا ہے، روایات میں تفاسیر میں اس کا نام بھی آیا ہے۔ اس کا نام کہا گیا ہے، اس کا نام ہے بلعم باورا یا بلعم باور۔ جو بھی دعا پڑھتا تھا قبول ہوتی تھی۔ اس کو چاہیے تھا کہ موسیٰ کا ساتھ دے، لیکن اس کو حکمرانان نے یوز کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو۔ موسیٰ کے خلاف یہ بد دعا کرنا کیوں راضی ہو گیا جبکہ اتنا علم رکھتا تھا، اتنی معرفت رکھتا تھا؟ جیسے شیطان حسد اور غرور میں نکل گیا، اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ لالچ میں نکل گیا۔ نکل جانے کے بعد کیا ہو گیا؟ فَأَدْبَهُ الشَّيْطَانُ، اب اس کے پیچھے شیطان لگ گیا۔ اب تک شیطان اس کے پیچھے نہیں تھا، جیسے ہی وہ اس سے نکل گیا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب وہ غاوین میں سے ہو گیا۔ غاوین یعنی گمراہ، بھٹکا ہوا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا تھا اور اسی کی محنت تھی، اور وہ جب لالچ میں آ گیا اور اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا اور اس نے کچھ ایسا کام کیا تو پھر غاوین میں ہو گیا، یعنی بھٹکا ہوا۔ سورہ اعراف کی 175 اور 76 اور 77 یہ 3 آیتیں ہیں اس کے متعلق۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے،
یعنی جس طریقے سے وہ اوپر اٹھ رہا تھا، جس طریقے سے وہ ترقی کر رہا تھا، جس طریقے سے وہ عبادت کر رہا تھا، جس طریقے سے وہ اس نے علم حاصل کیا تھا، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفْعَنَاهُ بِهَا، اس سے اور اونچا مقام اس کو عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ پستی کے اوپر چلا گیا۔ ہم چاہتے تو اس کو اور بڑا مقام عطا کیا کرتے، لیکن وہ اس نے کیا چوز کیا؟ وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف پلٹ گیا یا زمین نیچے گر گیا۔ کوئی اگر اوپر سے زمین کی طرف گرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گرنا، گر گیا وہ، اور آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اڑنا۔ وہ ایک بلندی پر اڑ رہا تھا اور اللہ چاہتا تو اس کو اور اونچا مقام عطا کرتا، لیکن وہ پستی کے پر گیا اور زمین پر گر گیا۔ زمین پر گر گیا یعنی زمین پر گرا نہیں، بلکہ وہ ذلیل ہو گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا۔ اخلد الی الارض واتبع ہوا، یہاں یہ بات کیوں؟ وہ ہوا کی اتباع کرنے لگا۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ ہوائے نفس، خواہشات، اس کو دوسرے اردو میں کہیں گے خواہشات، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ یعنی جو بھی اس کو اپنے وہ نفس کہتا تھا، کیونکہ شیطان اب اس کے پیچھے لگ گیا، وہ شیطان کی پیروی میں اپنے نفس کی خواہشات کرنے لگا اور اتنا گر گیا کہ زمین کی طرف آ گیا۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑے مقام پر ہوں، کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، کیونکہ جتنا اللہ دیتا ہے اتنا امتحان بھی لیتا ہے، جتنا دیتا ہے اتنی سخت امتحان بھی ہوتی ہے۔ فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچوں کو آسان امتحان ہوتا ہے، لیکن 10th والوں کو مشکل ہوتا ہے، 12th والوں کو اور گریجویشن والوں کو اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جتنی اونچائی پر آپ چلے جاتے رہتے ہیں، امتحانات بھی اتنے سخت ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس امتحان میں پاس ہوں گے تو اللہ اور بڑا مقام دے گا، اس امتحان میں پاس ہوں گے اللہ اور مقام دے گا۔ آپ 8th پاس کر گئے تو 9th میں پہنچ جائیں گے، 9th میں پاس ہو گئے 10ویں میں پہنچ جائیں گے، 10ویں اونچائی جا رہی ہے نا۔ اسی لیے جب اللہ نے اس کا امتحان لیا تو وہ اس طریقے سے فیل ہو گیا کہ زمین کی طرف گر گیا اور شیطان کی پیروی کرنے لگا اور ہوائے نفس پر کی اتباع کرنے لگا۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اس سے بڑھ کر بات کہی قرآن نے، اس کی جو پستی کی جو ہے مثال بھی دی ہے، اس کی پستی کس حد تک وہ گر گیا۔ قرآن کی آیت آپ جا کر قرآن میں دیکھ لیں، قرآن اس کی پستی کی مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال دے رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہوگی۔ اور کہاں اس کی بلندی، کہاں اس کی عبادت، کہاں اس کا علم، لیکن اسی دوسری آیت میں وہ ایک زمین کی طرف جا رہا ہے اور اس کی مثال قرآن کتے کی مثال دے رہا ہے۔ اور کیسا کتا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، یعنی کیا؟ ایسا کتا جو صرف ہانپتے رہتا۔ آپ نے دیکھے کتے، کچھ پاگل کتے ہوتے ہیں جو اپنی زبان باہر لٹکائے ہوئے ہانپتے رہتے ہیں۔ اب ان کو آپ ڈانٹو، بھگاؤ یا کچھ بلاؤ، بس وہ اپنے آپ ہانپتے رہتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ، اس کے اوپر کچھ بوجھ ڈالو تو بھی کیا کرے گا؟ یلحس، ہانپتا رہے گا۔ وَتَتْرُكُهُ، اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر تو بھی ہانپتا رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہوگی۔ ذَلِكَ مَثْلُ الْقَوْمِ، یہ مثال ہے قوم کی، یہ کردار کی مثال ہے۔ قرآن کردار کی مثال دے رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کردار کس کو کہتے ہیں۔ کردار وہ ہے جو ہر زمانے میں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، ہر زمانے میں، ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو علم کے ایک بڑے مقام پر پہنچے ہوں گے، ایک عبادت کے بڑے مقام پر پہنچے ہوں گے، لیکن
کہیں نہ کہیں وہ امتحان، اللہ کے امتحان میں اس طریقے سے فیل ہو سکتے ہیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، ہوا و ہوس کا، خواہشات کا، شہوات کا۔ آج کے زمانے میں ایمان کو تازہ رکھنا، اپنے علم کو ثابت رکھنا، اپنے قدم کو ثابت رکھنا بڑی مشکل ہے۔ اور جتنا علم ہوگا، جتنی دولت ہوگی، اتنے سخت امتحان ہوں گے، اور انسان کہیں کا کہیں گر سکتا ہے، اور جتنی اونچائی پر وہ چلا گیا ہے اتنی اونچائی سے زمین پر گر سکتا ہے۔ یہ تنبیہ ہے، سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جس طریقے سے شیطان آسمانوں کی سیر کر رہا تھا لیکن غاوین میں ہو گیا، اسی طریقے سے وہ بھی غاوین میں سے ہو گیا۔ ذالک مثل القوم الذی کذبوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ قصہ ان کو سناؤ، اللہ کو قرآن میں کہہ رہا ہے یہ سناتے رہو ایسے قصے تاکہ یتفکرون، وہ فکر کریں۔ اور پھر آخری چھوٹی سی آیت یہ ہے، سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ایسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی مثال کتنی بری مثال ہے۔ ایک تو زمین پر گرنا، اور کتے کی مثال، ہانپتے ہوئے کتے کی مثال کتنی بری مثال ہے۔ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ایک صلوات پر محمد وعلی محمد۔ ایسے ہی ایک کردار، ایک ایسا ہی ایک عالم، ایک ایسا ہی زاہد، ایک ایسا ہی پرہیزگار، ایک ایسا ہی قاضی تاریخ میں گزرا ہے، اس کا نام ہے قاضی شریح۔ یہ قاضی شریح، اس کا نام ہے شریح کندی، قبیلے کندی سے تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں سے اس نے ایمان لے کر آیا، رسول اللہ کے زمانے سے۔ اور پھر اس کو قاضی کا جو منصب دیا گیا ہے وہ دوسرے خلیفہ نے دیا ہے۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں وہ قاضی کے منصب پر آ گیا، قاضی یعنی جج۔ اور تیسرے خلیفہ کے زمانے میں بھی وہ قاضی کے منصب ہی رہا۔ پھر مولا کائنات جب آئے تو مولا کائنات اس کو نکالنا چاہتے تھے اس منصب سے، کوئی دوسرا قاضی کو اپوائنٹ کرنا، لیکن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے منع کیا، کیونکہ بہت سے اس کے چاہنے والے تھے۔ جیسے میں نے بتایا نا ابھی کہ وہ عالم ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، اس کے بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ظاہری کو دیکھتے ہیں، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا زاہد ہے، کتنا پڑھے، ظاہری کو دیکھتے ہیں تو اس کے کہنے پر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بہت سے بڑے حکمران یوز کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ بتایا میں نے، تو ایسا ہی ایک شخص قاضی ہے، مولا کائنات اس کو نکالنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات کی نظر دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن لوگوں نے اس کو منع کیا، کیونکہ بہت سے اس کے چاہنے والے ہیں، کچھ فتنہ اور فساد بڑھ جائے گا۔ پھر وہ رہا۔ مولا کائنات کے بعد معاویہ جب آیا تو معاویہ کے زمانے میں بھی وہ قاضی تھا۔ پھر جیسے ہی یزید آیا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد سب کو جمع کر رہا تھا، اتنے لوگ جو پہلے امام حسین علیہ السلام کے مشتاق تھے، انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مولا آپ ادھر آ جائیے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے خلیفہ، آپ آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیے۔ ان لوگوں نے 20,000 12,000 خطوط لکھے، لکھنے کے بعد امام حسین ان کی طرف پلٹے ہیں، یہ آئے ہیں، وہی لوگ پلٹ رہے ہیں واپس، وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کو مارنے کے لیے فوج در فوج کربلا کی طرف جمع ہو رہی ہے۔ اور اس میں کس کا ہاتھ ہے سب سے زیادہ؟ یہی قاضی شریح کا، کیونکہ اس نے فتویٰ دیا، اس نے ساتھ دیا حکمران کا، کہا کہ ہاں صحیح ہے، امام حسین کو مارنا صحیح ہے، ان کا خون مباح ہے۔ اس کے کہنے پر بہت سے لوگ بہک گئے، اور اس کے بعد بھی جب کربلا ختم ہوا تب بھی اس نے ایکسپٹ نہیں کیا اس نے کہا صحیح ہے، امام حسین علیہ السلام کا قتل صحیح ٹھہرایا اس نے، یہی قاضی شریح۔ تو اسی کی وجہ سے
بہت سے افراد کربلا میں پہنچ گئے. حضرت علی کی نظر بھی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جانتے تھے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. رسول خدا نے بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو کبھی ہم کو 2 سال میں رسول خدا سفر پر جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور وہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فرشتے آئے ہیں، رسول خدا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ بچہ جو حسین ہے اس کو اس میدان میں قتل کیا جائے گا، اس میدان میں قتل کیا جائے گا. اور ایک مرتبہ رسول خدا واپس آ کر خطبہ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی کی بات میں اگر یہ کہوں، امام حسین علیہ السلام مادر شکم میں تھے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز پڑھتی تھیں تو مصلی پر بیٹھی رہتی تھیں، اور جب امام حسین علیہ السلام 5 ماہ کے تھے مادر شکم میں، اس وقت ایک دفعہ گریہ کرنا شروع کر دیا. ام ایمن کو پکارا. ام ایمن بھاگتی ہوئی آئی، بیوی کیا ہو رہا، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا ام ایمن، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے سلام کر رہا ہے، لیکن ایک عجیب سلام اس نے کیا. آج وہ مجھ سے باتیں تو کرتا ہے، لیکن آج جو سلام کیا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے. بی بی کیا سلام کیا؟ کہا کہ السلام علیکہ یا اماں انا ولدک العطشان، اے میری ماں، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، اس سلام سے میں پریشان ہوں. ام ایمن نے کہا چلو رسول خدا کے پاس چلتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا ایسا ہے. تو بی بی نے کہا دیکھو ابھی ٹھہر جاتے ہیں، دیکھیں اور ایک مرتبہ اگر ایسا کوئی سلام کر دے تو ہم چلتے ہیں. بی بی ظہر کی نماز کو رکتی ہیں، بی بی کی نماز ختم ہوتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ بچہ سلام کرتا ہے. اس دفعہ جو سلام کیا اس سلام کو سن کر بی بی اور گریہ کرنے لگی، کیونکہ اس بچے نے کہا السلام علیکہ یا اماں انا ولدک العریان، مادر گرامی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں بے لباس ہو گیا ہوں. ہاں زادارو، بی پھر گریہ کرنے لگتی ہیں، اور پھر ام ایمن کہتی ہیں کہ چلو رسول خدا کے پاس چلتے ہیں. بی بی اور رکنے کے لیے کہتی ہیں. پھر جب عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے، ایک مرتبہ بچہ سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا اماں انا ولدک السحقان، اے مادر گرامی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جو گھوڑوں کے سیموں سے پامال کیا گیا ہوں. یہ سننے کے بعد ام ایمن اور بی بی رسول خدا کے پاس پہنچتی ہیں، ماجرا بیان کرتی ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا گریہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی یہ بچہ وہی ہے جو پیاسا قتل کر دیا جائے گا، یہ بچہ وہی ہے لباس تن سے نکال دیا جائے گا، یہ بچہ وہ ہے جس کا جسم گھوڑوں کے سیموں سے پامال کر دیا جائے گا.